अच्छा सर, जैसे आप लोगों के आइडियल हैं, लोगों के आप फेवरेट हैं, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी इस दुनिया में है जो आपकी आइडियल हो, जो आपकी फेवरेट हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या करना अब लूँगा तो वो सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। अगर आप सियासतदान न होते तो? मैं सियासतदान ना होता तो कुछ भी नहीं होता। मुझे बनना लेके देखे सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिजनेस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी के मालिक है, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान, अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली मीर इमदाद अली खान पितावी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। कोई कीमती टाइम। अच्छा सर, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ख्वाब हर किसी के अपने होते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने ख्वाब खुद बनाता है और उस पर मेहनत करता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने ख़ानदान की रवायत को कंटिन्यू रखते हुए अपनी लाइफ सर्व करता है। तो क्या सियासत आपके ख्वाब में थी या अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे ख़ानदान में सियासत में हमारे बड़े चाचा बैठे हैं, मौलवी शमसुद्दीन पितावी, सीनियर पार्टी के अहदेदार, अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी में दी। मेरे बड़े चाचा वो दुनिया से चले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जेलों में रहे, मेहनत की। बट मेरा शौक़, मेरी ऐसे मतलब सियासत मेरा डे वन से शौक़ रहा है। फैमिली लेगेसी अपनी जगह है, लेकिन मेरा सियासत से एक वो कहते हैं ना अफेयर रहा है, प्यार अच्छा, प्यार वो मतलब सियासत आपकी आइडियल है। यस, मैंने इस मामले में मैं दो राय नहीं रखता। अच्छा सर, चलते हैं सियासत पे। अच्छा, अगर हम आपको ये कहें कि क्या आज की सियासत में वो खिदमत हो रही है जो किसी सियासतदान को करनी चाहिए? आज की सियासत में मैं बड़ी बात कहता हूँ, खिदमत हो रही या नहीं हो रही, खिदमत होगी या नहीं होगी, काम होंगे या नहीं होंगे, सही। बट हमारे एक न्याजी साहब ने कम अज़ कम इस मुल्क की सियासत को गंदा कर दिया है। सही। अपने नौजवानों को गंदा कर दिया है, तो तड़ाक से बात करके। सही। लीडर मेंटोर होते हैं, लीडर जो बोलता है लोग उनको बिल्कुल की चीज़ों पे चलते हैं। बिल्कुल सही। लीडर नेशन के हीरोज होते हैं। सही। अगर हीरो कोई इस तरह की बातें करे कि गालियाँ दो, बदतमीजी करो, सही। सियासत सबका हक है। सही। ये नहीं हो सकता या चाइना वाला सिस्टम के वन पार्टी वन नेशन। नो, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी रवायतों को तबाह करते हैं। मैं कहता हूँ, मैं अपने हल्के में जब इलेक्शन लड़ता हूँ, जाता हूँ, लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूँ यार देखें, आपका हक है सही कि वोट जिसको दिल करे आप दे दें। ये किसी से भी मिसबिहेव करना, इससे कोई फायदा नहीं। मैंने काम नहीं किया, मुझे वोट ना दो। सही, बेहतर। किसी और ने खिदमत की, आप दे दो। सही। तो जो इस बंदे ने इस मुल्क की नस्लों को तबाह करके रख दिया, नौजवानों को तबाह करके रख दिया है, मैं फिर आपकी तरफ से कहूँगा कि कम अज़ कम अपने लीडर होने का सबूत है, इस कौम को इस काम में ना लगाएं। आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं फ़ख्र करता हूँ सिंध की रवायतों पे, सिंध के लोगों पे, कि आज तक उनके चांसे में नहीं आए। अभी भी हमारे पास रवायतें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ सियासी मुखालिफ हैं, सियासी दुश्मन नहीं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इलेक्शन ख़त्म, हम सब आपस में भाई हैं। अच्छा सर, एक अवाम का सवाल है, एक इशू है। इशू क्या है कि पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी होकर जो है बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं कर पाई, क्यों? इसकी असल क्या वजूहत है कि बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा? आजकल अवाम और इंसानियत एक मच्छर के काटने से मर रही है, लेकिन स्प्रे नहीं हो रहा। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि बल्दियाती निज़ाम की नाकाम होने की असल वजूहत क्या है? देखिए, गिलास आधा खाली होता है, गिलास आधा भरा हुआ होता है। सही। किसी को गिलास आधा खाली नज़र आता है और किसी को आधा भरा हुआ नज़र आता है। इस तरह ये कि इस मुल्क के अलमिया पता है क्या रहे? सही। कि किसी चीज़ को चलने नहीं दिया गया। वो लोकल बॉडी हो, सही, वो जनरल इलेक्शन हो, सही, वो कुछ भी हो,
ایک آتا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بندوق اٹھا کے 11 سال کے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. اور پھر ان کے دماغ میں جو غصہ بھرا ہوتا ہے اور وہ انٹر پاس ہوتا ہے. صحیح. اور پھر وہ اس نے جو سوچا ہوتا ہے وہ چیزیں امپوز کرتا ہے اور وہ پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ بلدیات نماز کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی خوشی کبھی غم والا کسی. اچھا صحیح. تو یہ کنٹینیوس چلے گا. جب لوگوں کو یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم دیکھیں دنیا میں آپ نے پہلے چائنا کی مثال دی نا. صحیح. بالکل. ٹیک اے ٹائم. بالکل. ٹائم کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ایک یہ قوم میں یہ کوئی ادارہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ہیلتھ ہے یا یہ ایگریکلچر ہے یا واٹ ایور کچھ ہے. نو، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اس کو پالیسیوں سے یہ ٹھیک ہوگا. صحیح. چیزوں سے یہ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہوگا آج آپ کے دماغ میں ایک نظام آیا، دوسرے کے نظام میں دوسرا نظام آیا، تیسرے. نو نو نو. ملک دیکھیں دنیا میں حکمران کوئی بھی آتا ہے. صحیح. فارن پالیسی ان کی تس سے مس نہیں ہوتی. صحیح. اچھا سر، اگر اپنے حلقے کا ایم پی ہے، اگر سچی دل سے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ کس حد تک اپنے علاقے کو خوبصورت کرے؟ الحمدللہ. اگر آپ ایم پی کو چھوڑو، کوئی بھی بندہ دل سے کام کرے تو کام بہتر ہوگا. اگر کرنا چاہے تو ایور یہ پرنسپل ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ پہلے بھی صاحب کو بتایا کہ 4 مرتبہ ایک ہی مرتبہ الیکٹ ہو. یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا شکر ہے. میں اتنے ووٹوں سے جیتا ہوں. میری جتنی لیڈ ہے نا، میرے مخالف نے اتنے ووٹ بھی نہیں لیے. اچھا سر، ایک اور بات، کسی بھی شہر کی خوبصورتی اگر ختم کرنی ہو تو انکروچمنٹ بڑھا دو. انکروچمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ شہر کی خوبصورتی کو بالکل ایسے سمجھو کہ دبا کے رکھتی ہے. آج کل انکروچمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسے سمجھو کہ مجبور بندہ اگر ہاسپٹل پہنچنا چاہے یا کوئی غریب یا کوئی چل بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے بہت سارے ایشو ہو رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. انکروچمنٹ نہیں ہٹ رہی. شہر کی خوبصورتی تو ختم ہو رہی ہے لیکن انکروچمنٹ نہیں ہٹا رہے. ایک ایسے معاملے میں بڑا مجھے افسوس ہے، بڑا مجھے دکھ ہے، بڑا مجھے درد ہے. حکومت کا اپنا کام کرنا چاہیے اور حکومت کر بھی رہی ہے. انکروچمنٹ کرتا کون ہے؟ جس گلی میں رہتا ہوں، جس گلی میں آپ رہتے ہیں، بالکل 5 فٹ پہلے ایک باتھ روم باہر بنا ہے، 10 فٹ کا وہ پبلک ٹو گورنمنٹ. اس سوسائٹی کے میں نے کہا نا اس ملک میں پالیسی نہیں رہی. صحیح. فرض کرو اس ملک میں نا ایک زمانے میں ڈاکو پیدا کیے گئے. ہاں. کسی چیزیں کی گئی نا، بہت سے ایشو ہیں، بہت سے سوال ہیں. میرے صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو پبلک ساتھ نہیں دے رہی. بہت سی چیزیں. فرض کریں آپ لاڑکانہ کے میں ٹنڈو میرے ساتھ چلو نا، فرض کرو میرے گھر کے سامنے انکروچمنٹ کس نے کی ہے؟ صحیح. کچھ چیزیں سوسائٹی کا المیہ ہے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ کسی گلی میں تو ہم جاتے ہیں کہ چل نہیں پاتے. میں دوستوں کو عرض کرتا ہوں اور میں آپ کے کیمرے کے سے عرض کروں گا کہ یار خوشی غمی ہوگی نا. بالکل. اسٹریٹ آپ کسی گلی میں چل نہیں سکتے. میرے ٹنڈورے میں ایسی گلیاں ہیں اور وہاں بلڈنگیں بن گئی. کیا مطلب سوسائٹی کا المیہ ہے. تو اللہ کرے گا اس ملک میں. اچھا سر، ایک اور ایشو، کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اس ایشو کو جانتے ہیں، جو نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں. ہمارے پاکستان کی معیشت 0 لیول پہ آ چکی ہے. اب ہم اس چیز کو ذمہ وار کس کو ٹھہرائیں، وفاق کو یا سندھ گورنمنٹ کو؟ کیا میں کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا پہلے، میں اپنے بیان پہ ہوں کہ ستیاں لگی اس کو بگاڑنے کے لیے. میری ایک آپ مہربانی کر کے اسمبلی کی اسپیچ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. میں نے کہا کہ ہم نے یہ ملک اس لیے نہیں مانگا تھا کہ ہم گیس کے لیے ادھر پدھر پھریں، پانی کے لیے روتے رہیں، ہم غم مناتے رہیں. صحیح. بہت افسوس کے ساتھ دنیا چاند بھی پہنچ گئی. صحیح. اور ہمارے گھر میں گیس نہیں آتی. اچھا سر، ایک اور سوال. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کے بعد جو محترمہ کا خود کا لکش تھا، روٹی کپڑا اور مکان، یا سیاست میں ان کا جو جس کے لیے اس نے جان دے دی، کیا اس چیز کو روٹی کپڑا اور مکان جو اس کا لکش تھا، اسی چیز کو بلال بھٹو صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو یا پارٹی کو کس حد تک سنبھالا؟ میں عرض کروں، آج بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آج سندھ میں 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں. صحیح. 21 لاکھ گھر. میں چیئرمین صاحب کے ساتھ لاڑکانہ آیا تھا اور بن رہے ہیں، الحمدللہ بن رہے ہیں. صحیح. 21 لاکھ. میں آپ کو عرض کروں دنیا کے کئی ملکوں سے بڑے بن جائیں گے ان کی جو پاپولیشن ہوگی. تو یہی وہ سلوگن ہے، وہی شہید بی بی کی قربانی ہے، وہی شہید بی بی کی کمٹمنٹ ہے جو چیئرمین بلال بھٹو صاحب پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم آصف علی زرداری نے یہ ثابت کیا کہ سیکنڈ ٹائم سویلین پریزیڈنٹ بن کے
وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے، چیزوں لیگسی کی وجہ سے، جو محترمہ آصف زرداری ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے سیاست میں نے سیکھی ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے سیکھی صحیح. تو اللہ کی مہربانی سے اس سے لے کر ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 15-16 سالوں میں سندھ کے لوگوں کی لائف اسٹائل بہتر ہوا ہوگا، چیزیں بہتر ہوئی ہوں گی. ہم نے ہزاروں نوکریاں 8 سے 13 تھا، اور بعد میں بھی آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دے رہے ہیں. وہ پولیس میں، باقی ڈپارٹمنٹ میں تو کوشش ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے. دینے والے میں اللہ کی ذات ہے، بٹ کوشش ہم کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. اچھا سر، جیسے آپ لوگوں کے آئیڈیل ہیں، لوگوں کے آپ فیوریٹ ہیں، ایسی کوئی ایسی شخصیت بھی اس دنیا میں ہے جو آپ کی آئیڈیل ہو، جو آپ کی فیوریٹ ہو؟ ایک آئیڈیل ایک ہی ہوتا ہے سر، آئیڈیل ایک ہی ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک اگر میں نام لوں گا، نہیں آئیڈیل سر ایک ہوتا ہے. ایک اگر نام لوں گا تو وہ صرف اور صرف اور صرف محترمہ بینظیر بھٹو صاحب، جو ہمارا ایک پتہ نہیں آج تک میں اس کی ذکر کرتے ہوئے. اچھا سر، سیکنڈ لاسٹ کوسچن، اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو؟ میں سیاستدان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے بننا لے کے دیکھ سیاستدان. تھینک یو سر. لاسٹ میں سر آپ کی طرف سے میں جو یہ میسیج دینے جا رہا ہوں وہ امپارٹنٹ میسیج ہے آپ کی طرف سے ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین اور ایم پی ایم این اے کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ یار میرا میسیج کیا ہوگا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، ورکر کلاس کا بندہ ہوں. میرا میسیج تو کچھ نہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ سبھی لوگ اپنے اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. زندگی وہ نہیں کہ آپ زندہ ہیں تو آپ کا نام ہے، زندگی وہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں. تو یہ کام کرو شہید بی بی کی طرح کہ مرنے کے بعد بھی زندہ. ہم کیوں کہتے ہیں آج بھی زندہ ہے بھٹو، ہم پہ مذاق اڑائی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، بٹ جب اللہ کا شکر ہے کبھی بھی پاکستان میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو لیڈ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی. تھینک یو سر، تھینک یو. لاسٹ میسیج جو ہم ہر پرسنالٹی سے لیتے ہیں کہ میسیج پرسنالٹی کا یہی تھا ٹاؤن چیئرمین ایم این ایم پی کے لیے کہ خدا اب کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب کام کرو، غریب عوام کو سہولت لو، اس کی بیسک ڈیموکریسی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے آپ ورک کریں. ایسے کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، شارٹ ٹائم میں سے آپ بہت کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ جو سننا چاہتے تھے وہ ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دیا. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل براج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ، دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وشواس پاکستان زندہ باد.